اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے اور رواج پائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے، ایک سال کا مکمل ہونا اور دوسرے کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے اور بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا ہماری فکر اور ہماری ذمہ داری اور بڑھ جانی چاہیے اور ہمیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے وقت کو منظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے عموماً کہ عیسوی سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہمارے ملک کے بہت سارے مسلم اور غیر مسلم بالخصوص نوجوان خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ خوشیاں مناتے وقت وہ جائز اور مناسب حدود سے نکل کر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جنہیں ایک سلیم العقل انسان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح مفید ہیں، بلکہ حد درجہ مضر اور ناپسندیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر 31 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیانی شب نئے سال کے آغاز کی خوشی مناتے ہوئے بڑی مقدار میں پٹاخے بجائے جاتے ہیں اور آتش بازی کی جاتی ہے۔ اس کام پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، گویا ہم اپنے پیسے اور اپنی محنت کی کمائی کیا کر رہے ہیں، اس کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان اس رات میں خوشیاں مناتے ہوئے شراب و کباب کا جم کر استعمال کرتے ہیں اور اس غلط کام پر بھی بے تحاشا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ شراب نوشی کی کسی بھی مذہب میں کوئی بھی گنجائش ہوگی۔ شراب نوشی، ڈانس، سڑکوں پر اوباش نوجوانوں کی ٹولیوں کا گھومنا، یہ سب مغرب کی نکالی ہے، کیونکہ مغرب نے اس رسم کا افتتاح کیا۔ اسلام میں کبھی بھی اور اس قسم کے تہواروں کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے آنے کی خوشیاں منائی ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی نے بھی ہمیں یہ درس نہیں دیا، حالانکہ اسلام عرب سے شروع ہوا اور مغرب تک جا کر پھیلا، اور کتنے 44 لاکھ مربع میل تو صرف خلفائے راشدین کے دور میں اتنا پھیلا۔ تو وہاں پر جب یہ نہیں ہوا تو پھر آج اس کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کام اور انگریزی سال کی آمد پر ہمارے مشرقی اور مہذب ملک میں اس انداز میں جشن منانا انگریزوں کی اندھی تقلید کے سوا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انگریز جنہوں نے ایک عرصہ تک ہمیں سیاسی غلام بنائے رکھا، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ہمارے ملک کے قیمتی خزانے لوٹے گئے، ان کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں اور مشقتیں برداشت کیں، بالآخر ان کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوئے۔
آج ہم ان انگریزوں کی سیاسی غلامی سے تو آزاد ہیں، مگر ان کی ذہنی غلامی کے بندھنوں میں ہم بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے مذہبی اور قومی سال کب شروع ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا، مگر انگریزوں کے مذہبی سال کے آغاز اور اختتام کے بارے میں ہمیں خوب معلوم رہتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ انگریزوں نے اس بات کا شروع ہوا کیونکہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو وہ 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک اور پھر نئے سال کی خوشیاں جو ہیں یہ سب انگریزوں سے آیا، کیونکہ وہ اس دوران اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ اس موقع کا بے صبری سے انتظار بھی رہتا ہے پھر ان کو، اور ہمارے اوباش نوجوانوں کو بھی اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ نیا سال شروع ہوگا اور ہم فضول حرکتیں کریں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی دولت، اپنا وقت اور اپنی انرجی لٹانے کے لیے بیتاب بھی رہتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک کی تاریخ، ہمارے ملک کی تہذیب اور ہمارے ملک میں پائے جانے والے مذاہب اس کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ملک کی آبادی کا بڑا حصہ آج بھی غربت اور افلاس کی خط سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے، اور اسے اس کے بال بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی آسانی سے نہیں میسر ہوتی؟ لباس، مکان اور علاج وغیرہ تو دور کی بات ہے، ہم غیروں کی نکالی میں ایک ہی رات میں لاکھوں کروڑوں پھونک دیتے ہیں۔ اس وجہ سے، ان تمام برائیوں کی وجہ سے نئے سال کا جشن منانا حرام اور ناجائز ہے، اور غیروں کی اور انگریزوں کی نکالی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔